سورہ کہف کے بارے میں ابھی یہ مطلب یہ ساحل ندیم کا بھی بڑا لائک ایک ایک ٹاپک ایسا ہے کہ وچ وچ گاٹ ہم آئی وونٹ سے لائک فیمس یا جو بھی ہے کہ سورہ کہف واز ہز سینٹر آف انٹرسٹ. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے ایسی زبردست. ویسے تو قرآن کی ساری صورتیں بہت زبردست ہیں، لیکن یہ ٹپکلی ایک جواب کے سلسلے میں آئی تھی. اب جب میں تفسیر دیکھتا ہوں نا، جب سورتوں کی تفسیر آپ شروع میں دیکھتے ہیں تو میں نے کمپیئر کی ہیں، چاہے وہ معارف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، اور ہر جگہ پہ اس کی شان نزول کے بارے میں جو جو اس کا بیسیکلی کہف سب کو پتہ ہے کہ اٹس اصحاب کہف یا غار والے جو لوگ ہیں، ان کے ان کے اوپر یہ سینٹرڈ ہے. لیکن زمانہ اس کا تقریباً یہ وہ ٹائم تھا جب بہت زیادہ سٹریسفل سچویشن تھی مسلمانوں کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تبلیغ شروع ہونے کے بعد جب وہ زور اس نے پکڑا، تو جب سٹیٹس کو ایکچولی چیلنج ہوا، شروع میں لوگوں نے لائٹلی لیا بیکاز ان کو تھا کہ یار یہ چیز اتنی زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ اٹس بیکمنگ سیریس، تو پھر انہوں نے وہ طریقہ اپنا سخت کر دیا اور وہ مظالم جب شروع کیے. تو اس دور میں اب معارف القرآن یہ کہتی ہے، اور تبری سے وہ بیسیکلی لیتی ہے، یہ فیکٹ لیتی ہے کہ مشرکین نے جا کر تو یہودی علماء سے پوچھا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ یہ صحیح نبی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ 2 بندے بھیجے. اب آپ کو تفسیر میں یہ ملتا ہے. اب ہمارے لوگوں کا بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ وی سے کہ جو بس کتاب میں لکھا ہے وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ ہر چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایون قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بھی کسی ایک شخص کے اپنے لینس سے ہوتی ہے. مطلب یہ اس کا اپنا ایک ویو اور پرسپیکٹو ہوتا ہے قرآن کو جو ہے مزید ایکسپلین کرنے کا. تو وہ ویو جو ہے اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ایسی آتی ہیں کہ جیسے زمان و مکان کی قید ہے. وہ شخص اگر جیسے امام ابن کثیر ایک خاص دور میں تھے، ان کے پاس ابھی وہ سائنٹیفک ڈسکوریز، وہ انوینشنز، وہ سب کچھ نہیں ہوئی تھی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط تھے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا کام کیا ہے، جتنے مفسرین ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، کیونکہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، قرآن آخری زمانے تک کے لیے ہے. تو اگر قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فہم جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور اس کے لیے جیسے ہم سائنس میں ریسرچ ٹاپکس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، وی تھنک اباؤٹ اٹ، ویسا ہی تدبر قرآن کہتا ہے کہ آپ کرو. یہ بک ہم نے انفارچونیٹلی اس کو پیچھے ڈال دیا، اور اس کو پیچھے ڈالنے سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گولڈن ایرا تھا مسلمانوں کا، جس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، اور جنہوں نے میڈیکل سائنس ہو گئی، ایسٹرالوجی ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے لائک موسٹلی نیل ڈی گراس ٹائسن جو ہے وہ ہی سیز کہ جو موسٹلی جتنے بھی یہ ستاروں کی کانسٹلیشنز ہیں ان کے نام عرب جو ہیں وہ سائنٹسٹ نے اور ایسٹرونامرز نے رکھے تھے. تو وہ چیز کہیں نہ کہیں گم ہو گئی، ختم ہو گئی. وائی؟ بیکاز فرقہ فقہ، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ان چیزوں میں پڑھ کے لوگ جو ہے نا انہوں نے وہ اصلی ایسنس چھوڑ دیا. تو میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سورہ کہف ہے، یہ اس دور میں انہوں نے وہ یہودیوں سے، مشرکین نے پوچھا. اور یہ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور میں صرف اس لیے کہ آپ لوگ جب بھی پڑھیں تو آپ کریٹیکلی تھنک کریں. اب فالو
یا وہ ایک ہوتی نا ہرڈ مینٹالٹی کے بعد جو کہہ رہے وہ صحیح ہے، ویسے نہیں. قرآن کے علاوہ جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں نا اس کو پہلے اینالائز کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جوز، یہودی مدینے میں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ ان کا ڈائسپورا دیکھیں نا، جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو موسٹلی وہ یورپ میں پھیلے ہیں، آل دا وے رشیا تک گئے ہیں. اور زیادہ تر ان جگہوں پہ ایک انسان جاتا ہے جہاں پہ کوئی روزگار ہوتا ہے، معاش ہوتا ہے. یہ ایک ڈیزرٹ ہے. اس ڈیزرٹ میں اگر روزگار اور معاش کی کوئی جگہ تھی بھی تو وہ مکہ تھی، کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے تھے اور وہاں پہ ٹریڈ ہوتا تھا. لیکن مدینہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کے لیے آپ کو میپ کھولنا چاہیے، یو ہیو ٹو اوپن اپ دا میپ، اور اس میپ میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ جوس کیا کر رہے ہیں مدینے میں، اور سیٹلڈ ہیں باقاعدہ. what are they doing? That's the وہ question. اصل میں ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو لاسٹ پروفٹ ہوئیں گے وہ آئیں گے، تو اس وجہ سے وہ وہاں پر گئے تھے. اور وہ جو مدینہ کے پہلے لوگ تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور جیتیں گے. کس کو کہتے تھے؟ جو پہلے سے مدینہ میں جو مشرک آباد تھے ہاں ان کے ساتھ جب ان کی جنگیں ہوتی تھی تو ہار جایا کرتے تھے، تو کہتے تھے جب ہمارا نبی آئے گا تب اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے. اور جیتیں گے. سی سو ناؤ، لیکن the thing is کہ ان کو پتا کیسے تھا کہ یہاں پہ نبی آئے گا؟ How did they know? ان کی بکس میں مینشن ہوگا. ان کے بکس میں مسیحا کا تو مینشن ہے کہ ان کو ایک مسیحا، they are waiting for someone. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا نا، جب فرعون کی یہ لوگ وہ کر رہے تھے، غلامی کر رہے تھے، تو اس زمانے میں بھی ایک نبی کی دعا کرتے تھے نا کہ ہمیں نبی مل جائے. اللہ سے دعا کرتے پہ اللہ نے دعا قبول کر کے ان کو نبی عطا کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسا کیا تھا کہ کیونکہ ان کی بکس میں ایگزیکٹلی کیا مدینہ مینشن تھا. جی سر، میں نے جو 2-4 ریفرنسز دیکھے تھے وہ یہی تھے کہ ان کو اپنی بکس کے تھرو یہی آئیڈیا تھا کہ جو آخری نبی مبعوث ہوگا وہ اس ایریے میں مبعوث ہوگا، لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ وہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا. ہمارا جو ہے، ہم بہت برتر ہیں، ہمارے انسیسٹر سب سے سپر ہیں، آج تک سارے پیغمبر ہم میں سے ہی آئے ہیں، تو آخری نبی بھی یقیناً ہم میں سے آئے گا. تو اس لیے وہ اس ایریے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو جیوگرافیکلی آئیڈیا تھا کہ اس ایریے کی باؤنڈریز میں نبی نے مبعوث ہونا ہے. وہ کھجوروں والی سرزمین کا تذکرہ نا، کہ کھجوروں والی سرزمین پر آئے گا، تو شاید اب اس سے یہاں پہ انہوں نے ایک اور کوشچن ہے، اور میں کوشچن اس لیے کروں تاکہ یہ انٹریکٹیو ڈسکشن ہو، ایک طرف سے مونوٹونس نہ ہو، کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کہیں بھی آپ روکنا چاہیں آپ روک سکتے ہیں. اب یہاں پہ چکر یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ ہم میں سے آئے گا، تو یہ تو 2 لینیجز ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ یہ تو بنی اسرائیل سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں، اور مکہ میں تو بنی اسماعیل آ کے سیٹل ہوئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سیٹل ہوئی تھی نا. لیکن سر یہودی تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں ہے نا. تو اگر ان کو یہ تھا کہ یہ ہم میں سے ہوگا تو why did they came here؟ ان کی پریڈکشن مدینہ کو کیوں اشارہ کری تھی، اور اتنا اشارہ کری تھی کہ وہ آگے باقاعدہ سیٹل ہوئے تھے. ان کی کتابوں میں جو نبی کی نشانیاں تھیں ان میں یہی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی نا کہ اس جگہ پہ نبی آئے گا، اس جگہ پہ نبی مبعوث ہوگا، اس لیکن لیے وہ ادھر آ کے سیٹل ہو گئے تھے. ہم میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ہے مینس کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. تو کیا بنی اسرائیل وہاں پہ تھی؟ ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اگر مجھے تو میں تو بنی اسماعیل کی طرف تو میں جاؤں گا ہی نہیں، بیکاز اگر مجھے یہ پتا ہو کہ ہم میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا تو ہم نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، رائٹ؟ اور یہ آگے سورہ کہف میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ وہاں پہ یہودی کیا کر رہے تھے. اس کے بعد کیا یہودیوں نے ایسا کوئی ٹیسٹ، یہ ایک ٹیسٹ ہی آپ کہہ لیں نا،
جب انہوں نے اپنا کہ پہچاننے کے لیے کہ واقعی کیونکہ بیعت کرنے سے اور فالو کرنے سے پہلے ہم پتہ لگا لیں، تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار ان کا علم جو ہے نا وہ بڑا پن پوائنٹ قسم کا ہے. سو دے ہیو سم تھنگ. اب وہ کون سی بکس میں سے ہے، کہاں سے ان کے پاس یہ علم آ رہا ہے، اور کیونکہ ہے تو وہ ایک ایسی اس کی لائک ان کی لینیج کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. تو اس میں جب آپ دیکھیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور، اور پھر جو وہ وادی سینا میں جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں کی تھیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں، تو یہ جو ہم یہ سائنٹیفک وہ دیکھتے ہیں نا، تو یہ تو مطلب دیز ور ویری ویری نارمل فار دیم. لائک آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک دربار میں جن بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کتاب کے علم والا شخص بھی ہے، and they are doing these things. تو یہ کوئی astonishing قسم کی چیزیں نہیں تھیں اس ٹائم کے لیے. and there is no such thing as magic. magic کوئی چیز نہیں ہے. it was all science. سب کچھ physical laws تھے. یہاں سے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اور اس کی میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ساحل ادیم پورٹلز کی اور اس کی باتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ سائنس فکشن ہے اور مارول موویز ہے اور یہ اور وہ، ایک سمپل سی لاجیکل سی بات ہے. ایک انسان جو ہے آپ کے ذہن میں وہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ جو کانسیپچولائز نہ ہو سکے. آپ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں، آپ کوئی امیج نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اٹس ناٹ ان یور، آپ کہہ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں جینیٹک میموری. جینیٹک میموری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر مصور ہے تو اس کا بیٹا وہ اپنی وہ جو سکلز ہے نا وہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کے ڈی این اے میں یہ جتنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس تھیں وہ جینیٹک میموری ہے. اس کو بس وہ ٹائم ملتا ہے. جیسے ایک سیڈ ہے، ایک بیج ہے، اس کے اندر پوٹینشلی پورا درخت موجود ہے، بس اس کو وہ مٹی، وہ ہوا، وہ پانی، وہ چیزیں چاہیے. تو جینیٹک میموری جو ہے وہ آلریڈی ہے ان سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کے لیے. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ آ رہی ہے نا جینیٹک میموری. تو پھر ہم سائنس فکشن کو فکشن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا سائنس فکشن کو فکشن. میں جب کبھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو کانسیپٹس پیش کیے جا رہے ہیں، جو تخیل سائنس فکشن کا جو کریٹر دے رہا ہے، لائک اگر وہ امیجن کر سکتا ہے نا تو وہ پاسبل بھی ہے. وہ ہمارے زمانے کی مشہور یہ جو سٹار ٹریک اور سٹار وارز اور انٹر گیلیکٹک، یہ آخر کیسے سوچا انسان نے؟ کیوں؟ اگر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں سے یہ خیال آتے ہیں، کہاں سے یہ کانسیپٹس آتے ہیں لوگوں کو؟ ٹچ سکرینز جو اس زمانے میں جو ہے وہ فلموں میں دکھاتے تھے، وہ اب آپ کے ہاتھ میں بالکل. ابھی آپ جا کے پیچھے کسی کو بتائیں گے تو وہ پھر جادو کہیں گے اس کو. تو کہنے کا مقصد ہی کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں یہ چیزیں تھیں. مذاق اڑایا یہ جاتا ہے کہ جی تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ نبی چونٹیوں سے باتیں کرتے تھے. بھائی آپ بھی تو ریڈیو فریکوینسیز یوز کر رہے ہیں نا باتیں کرنے کے لیے، جی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس پرسپیکٹو میں قرآن کو دیکھیں تو وہ یہودی یہ جاننا چاہ رہے، وہ پن پوائنٹ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے واقعہ سے جو ہے نا وہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ ان کو بھی یہی کہا گیا کہ یہاں پہ اس نبی نے آنا ہے. پھر آپ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں وہ ایک آئلینڈ کے اوپر چلے گئے تو دجال سے ملاقات ہوئی تھی، ادھر بھی دجال نے پوچھا تھا کہ وہ جو امویوں کا نبی ہے وہ آ گیا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں مطلب آپ بکس کو بس ایسے نہ تھنک کریں، کریٹیکلی تھنک کریں. پھر اس کے بعد یہ سوالات ہی
یہودیوں نے کیوں کرائٹیریا رکھا کہ ہم نے یہی سوالات کرنے, اسی سے نبی کا اندازہ ہوگا. What do they want to know? اور یہ preliminary discussion ہے. Before we go into Surah Kahf, I just want to preliminary discuss کہ اس طرح سے آپ نے, اور ہو سکے آپ کو ٹائم ملے نیکسٹ سیشن انشاءاللہ جب بھی ہم کریں گے, اس سے پہلے آپ یہ چیزیں دیکھیں. اب تو آپ کے پاس فنگر ٹپس کے اوپر تفسیر اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو کسی نہ لائبریری جانا پڑ رہا ہے نہ بک اٹھانی پڑ رہی ہے. جس پک اٹ اپ اینڈ لک ایٹ ڈفرنٹ تفسیروں میں. صرف اس کا جو ہے نا شان نزول اور وہ شروع کا دیکھ لیں کہ اصحاب کہف ہی کیوں, روح کیا ہے. یہ ان کے 3 سوال تھے نا, روح کیا ہے, اور ذوالقرنین کے بارے میں, اور اصحاب کہف کے بارے میں. Why do they want to know that? کسی کو پتہ ہے آنسر؟ اور there is no right and wrong answer. آپ کچھ جو بھی آپ کا خیال ہے, بیکاز ہم سب برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو اس کے آنسرز پہلے سے پتہ تھے. جیسے کہ اگر تو میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں آپ کو میتھس آتا ہے کہ نہیں, تو میں آپ سے وہ باتیں پوچھوں گا میتھس کی جو مجھے پہلے سے جن کا آنسر پتہ ہوگا, تو پھر میں جج کر پاؤں گا نا کہ آپ صحیح بتا رہے ہو کہ نہیں. تو یہ کچھ اسپیسیفک باتیں تھیں جن کے آنسرز ان کو پتہ تھے, تو انہوں نے وہ پوچھی کہ اگر تو صحیح بتائے گا تو مطلب کہ یہ ہمارے علاوہ اور کس کو پتہ ہے. اس میں سے روح کا آنسر ان کو نہیں پتا تھا, بٹ باقی 2 ان کو آلریڈی پتا تھے. اور روح جو ہے وہ ایک ایسا کوسچن ہے جو کہ اللہ نے جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا, اور اس کا بھی انہوں نے آنسر یہ کیا تھا کہ یہ میرے رب کو پتا ہے بس, اس کے جواب میں. اور باقی 2 کوسچنس ہسٹوریکل ہیں, اور وہ ان کو اس لیے پتا تھا کہ وہ ان کی بک سے, وہ اس کو ویریفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو پتہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا, میں بھی, لیکن ہمیں نہیں پتا. یس, اللہ نے, اچھا اس کی وجہ, کیونکہ اس کے جواب میں جو آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا تھا اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا علم میرے رب کو ہے. میں اس سے ڈرائیو کر رہا ہوں, باقی اگر ان کو پتا ہوگی تو ہم اس کو ہم نہیں. اے نبی ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے سوال کرنے کا انداز بڑا ایروگینٹ تھا. یس ایگزیکٹلی. اگر وہ سوال تھوڑا ٹھیک طریقے سے کرتے تو شاید جواب بھی مل جاتا اور ہمیں بھی پتہ لگ جاتا, لیکن there are certain limitations. وہ آگے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں بھی آئے گا. تو بٹ why did they want to know؟ کیونکہ یہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں کہ وہ تابوت سکینہ ایک ہوتا تھا جو کہ the ark of the covenant جسے کہتے ہیں, جو کہ غائب ہو گیا ایک ٹائم کے بعد, رائٹ. وہ ٹیکنالوجیز جس کو اس زمانے میں یوز کرتے تھے یہودی, حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور ان کے دور میں, they were gone. اور جو وقت پھر اس کے بعد یہودیوں پہ آیا, جس طرح سے ان کو مار کے نکالا, ٹائٹس نے ان کو مارا پیٹا, وہ ڈائسپورا, جو ان کا زوال آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد, جو زوال کا ان کا دور شروع ہوا, تو عزیر علیہ السلام سے پہلے, تو وہ ان کے ساتھ تو بہت, نیبوکرٹ نیزر جو ہے, بخت نصر جو تھا بیبیلونین کنگ, اس نے بھی, تو they wanted to have that glory back. لیکن ان کے پاس اس کے آنسرز نہیں تھے. ان کو واقعہ پتا تھا, اصحاب کہف کا واقعہ ان کو پتا تھا, ان کو ذوالقرنین کے بارے میں پتا تھا کہ there was a person. ان کو ایون یہاں تک کہ اس شخص کے بارے میں پتا تھا, آصف بن برخیہ, تو نام بھی وہ جو تخت لایا تھا ملکہ سبا کا, وہ نام ہم نے انہی کی بک سے لیا ہے, قرآن میں اس شخص کا نام نہیں ہے. تو they know about these people but they don't know how they, وہ ٹیکنالوجی کیا تھی, اور وہ ٹیکنالوجی ایک نبی دے سکتا ہے. تو اگر نبی کو ان واقعات کا پتہ ہے تو وہ ٹیکنالوجی بھی دے گا, اور وہی ہوگا ہمارا نبی جو ہمیں واپس انہی گلوریز پہ لے کے جائے گا کہ جن گلوریز کا ہم وہ کر رہے ہیں. تو پھر سر جب ان کو جواب مل گیا تو پھر انہوں نے نبی کو مانا کیوں نہیں؟ That is a very good question. That is a very good question. کوئی اور آنسر کر سکتا ہے؟ سر تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک میرا علم ہے جی, تو اس کے بیچ میں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک
زوجہ محترمہ تھی وہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. تو وہ جب یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے گئے تو ان سے سوال جواب کیے اور واپس جا کے دونوں نے آپس میں سوال جواب کیے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جیسے جو کہ سچا نبی آنا تھا؟ اس نے کہا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرے نے کہا تو پھر تم کیا اس کو مانو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، آخری وقت تک اس کی مخالفت کروں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ انتظار میں تھے کہ جو آخری نبی ہے انہی کی قوم میں سے آئے گا اور وہ ان کو لیڈ کرے گا. لیکن جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک قوم میں سے اللہ میاں نے ان کو چن لیا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور اپنی جو نسل پرستی ہے اس میں وہ مار کھا گئے. دیکھیں، نسل پرستی کا تو ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا نا کہ وہ کوشچن اس لیے آؤٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر مدینے میں تلاش ہی نہ کرتے. ٹھیک ہے، وہ سوال ہی نہ کرتے، آ کے ٹیسٹ ہی نہ کرتے. تم ہم میں سے باہر کے بندے ہو، تمہیں تو ہم نے لفٹ ہی نہیں کرانی ایک طرح سے. ٹھیک ہے، جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے جو قرآن بھیجا تو اس کے اندر انہی لوگوں کو ایڈریس کر کے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی گئی نا، کہ ہاں نبی تو ہے پر ہمارا والا نہیں ہے. ہمارا والا مینس کہ وہ ہماری ڈاکٹرائن کے ساتھ جو ہے نا وہ الائن نہیں کرتا، وہ پرو جیو نہیں ہے، وہ تو ہمیں کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ تو ہمیں مطلب مس گائیڈڈ کہہ رہا ہے نا. یہودیوں کو قرآن میں گمراہی کہا گیا ہے نا، کیونکہ جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جھٹلایا تھا نا، انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا تھا نا وہاں پہ. جب ان کو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ان پہ وحی آئی، انہوں نے بتایا تو they were offended with that doctrine. وہ اسلام کی اس ڈاکٹرائن کے ساتھ کہ ہم یہ کیسے قبول کر لیں، ہم عیسیٰ کو کیسے مان لیں، یہ تو ہماری پوری ہسٹری جو ہے نا وہ ٹیڑھی ویڑھی کر دے گی. تو وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ غرور اور تکبر ان کے اندر نسل پرستی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ انہی کے بھائیوں میں سے میں ایک نبی اٹھاؤں گا. تو یہ تو ہے ان کے طرف بھی ہے، یہ پریڈکشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف ہے، بیکاز دے نیو اٹ رائٹ. بٹ دے وانٹ ٹو سے کہ یہ ہمارا نبی ہے یا یہ باقی دنیا کا نبی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوز خود کو سب سے سپیریئر نسل کہتے ہیں اور باقیوں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، رائٹ. لاڈلے تو تھے نا بنی اسرائیل، تو لاڈلے تو تھے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے نا بڑی انعامات سے نوازا تھا، جو کسی قوم کو میرا خیال سے کسی سویلائزیشن کو اتنی زیادہ پروٹوکول نہیں ملا جتنا ان کو ملا تھا. لیکن جب پھر قرآن میں آیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے، تم لوگوں نے جھٹلایا ہے ان کو، یہاں پہ پھر انہوں نے کہا یار ہم اس پوری ڈاکٹرائن کو پھر کیسے مانیں گے. یہاں پہ آ کے تو پھر ہمارے جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گا سارا کچھ، پھر ہم جھوٹے ہو جائیں گے نا اپنی قوم کے سامنے جو ہم یہودی علماء بتاتے رہے. تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ کیونکہ اس شخص کا جواب جو ہے وہ یہی تھا کہ ہاں نبی تو ہے پر مان نہیں سکتے، ماننے میں ہمارا اپنا جو ہے نا وہ حساب کتاب خطرے میں آ جاتا ہے، پھر ہماری قوم ہمیں کہے گی کہ تم لوگ جھوٹ بولتے رہو. دیٹ واز دا مین تھنگ، رائٹ. اچھا سر پھر یہ ایروگنس ہو گئی اور منافقت ہو گئی، ان دو چیزوں میں آ گیا نا، نفاق ہو گیا اور ایروگنس ہو گئی. نہیں، منافقت میں میرا خیال ہے کہ جوز جو ہیں وہ انہوں نے منافقت نہیں، انہوں نے کھلے عام کہ ہم نے نہیں ماننا. منافق جب سورہ بقرہ میں شروع میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے نا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ نفاق کا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی تھا جو اوس اور خزرج کا سردار بننے والا تھا، اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبعوث ہوئے ایز اے نبی تو اس کی وہ سرداری جو ہے نا وہ بیچ میں چلی گئی. تو دیٹس وائی ہی واز دا ورسٹ آف دا منافقس. باقاعدہ بیٹھا ہوتا تھا، پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا اور نعرے لگاتا تھا کہ آؤ نبی کی طرف اور نماز، اور he was used to do that kind of thing، اور اس طرف جا کے وہ that is منافق. اور یہ تو کھلے عام دشمنی کرتے تھے. ہاں یہ تھا کہ یہ ڈیسیو کرتے تھے، ڈسیپشن ان کی فطرت میں ہے. آپ دیکھ لیں کبھی جوز نے کوئی بہت بڑی وارز نہیں لڑی ہسٹری میں. اچھا اس کے بعد مزید پھر سورہ کہف کی پلیسمنٹ اگر ہم دیکھیں
where is it placed? सूरह कैफ से पहली कौन सी सूरत है? बनी इसराइल है। Yes, sir. और उसके बाद कौन सी है? सूरह मरियम। सूरह मरियम, राइट। सूरह मरियम से हमें ज़हन में क्या आता है? ईसाई, इसरा से यहूदी, और राइट सेंटर में सूरह कहफ है। ये तीन बहुत अहम ये ट्रायड है सूरतों का, क्योंकि ये बड़े इंटर रिलेटेड किस्म की जो है ना ये है, क्योंकि ये मेनली वो अंबिया की चेन अगर आप देखें ना तो ये इन्हीं तीन, और ये तीन ही अहले किताब है, ठीक है, यहूदी, ईसाई और के बाकी तो फिर इधर उधर हो गए थे, और ये इन तीनों के लिए है। अब इसमें से फिर दज्जाल का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है तो साहिल ने भी काफ़ी बताया अपनी वीडियोस में भी, और अभी जो करंट उसकी सीरीज हुई उसमें भी बहुत अच्छा उसने बताया, तो हम उस तफसील में तो जाएंगे नहीं, लेकिन बहरहाल इतना आपको पता होना चाहिए कि सूरह कहफ को आप समझ सकते हैं कि ये हम मुसलमानों के लिए सूरत है, सूरह बनी इसराइल यहूदियों की है, और सूरह मरियम जो है वो रेफरेंसिंग के लिहाज से वो ईसाइयों की तरफ है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव। अभी यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। सर वो आप मदीना वाले क्वेश्चन का आंसर हमें बता दें ताकि वो फिर मिस ना हो जाए कि वो क्यों आए थे, फिर अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या बात थी? आएगा मदीना का वो बाकायदा वो लफ्ज आएगा सूरह कहफ में, वो उधर उसकी मैं इंशाल्लाह उसको पॉइंट आउट करूंगा। अभी तो मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें ना कि वो मदीने ही में क्यों आए थे। अच्छा, मैं कह रही थी आप उतनी देर में थोड़ा चैट पे भी देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन थे। अच्छा, साहिल said that man was from अहले किताब was मसीह दज्जाल। नहीं, he didn't say that कि he was, he said के Jews के उसमें ऐसा समझते हैं। Jews की देखें दो, जो एक तो तौरा है ना, उनकी किताब है, जैसे हमारी कुरान है उनकी तौरा है, फिर एक तालमूद है, तालमूद उनकी तफसीर है, ठीक है, और जैसे हमारी कुरान में से फिर वो फिक्र का इल्म और ये चीज़ें निकली हैं, तो कुरान उसूल देता है आपको, किसी भी चीज़ के उसूल देता है कि वो उसूल वो होंगे, लेकिन फिर हालात के साथ साथ उन उसूल की इम्प्लीमेंटेशन, उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है, तो साहिल का अपना ये नज़रिया नहीं है कि वो आसिफ बिन बरखिया जो था वही मसीह दज्जाल था, लेकिन स्ट्रेंज बात ये है कि पहले तो उसका वो तख्त का लाना, इसका मतलब है कि उसके पास इल्म तो था, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि इल्म वाला शख्स था। दूसरी बात ये है कि बकौल यहूदियों के वो उस टेंपल का भी आर्किटेक्ट था जो जिन्नात के जरिए सुलेमान अलैहिस्सलाम बनवा रहे थे। तो अब उसमें क्या सच्चाई है, आई मीन वी डोंट नो, बिकॉज हमारी तरफ से इसका वो नहीं मिलता, लेकिन उसको आई मीन डिनाई करने का कोई, देखिए किसी भी चीज को डिनाई करने के लिए भी एविडेंस चाहिए होता है, प्रूव करने के लिए भी एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वी डोंट नो, हमें नहीं पता हु एक्चुअली दैट गाय वाज, या वो दज्जाल था भी या नहीं, लेकिन दज्जाल का जिक्र नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट वो एंटिटी वो एग्जिस्ट करती है। फिर दज्जाल इंसान है, यस, लेकिन उसकी पेक्युलैरिटी ये है कि अहादीस में ये आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से वो पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। तो कोई ना कोई डिफरेंस है उस दज्जाल का, मतलब क्योंकि वो है तो एक इज नॉट अ नॉर्मल बीइंग, वो नॉर्मल बीइंग तो नहीं है, वो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है, वो अपने दाएं बाएं तरफ जन्नत दोजख रख रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो उसके पास है, he will use technology, he know how to use it, right? तो जैसे आप तमीमत दारी he went and saw him, दूसरी तरफ हदीस में मिलता है कि हजरत उमर जो है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो उस शख्स को कत्ल करना चाह रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम इसको नहीं, क्योंकि उसको नबी कत्ल करेगा। तो अगर नबी पे वाजिब है कत्ल करना दज्जाल को, तो why didn't
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपीडिशन क्यों नहीं लीड की कि आओ किस जजीरे पर हैं, जाके उसको कत्ल करके आए? तो इसका मतलब ये कि तमीमत दारी वेंट समवेयर जो कि उस टाइम जोन में नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरा था, वरना फिर वो खुद जाके कत्ल करते ना। अगर वो दज्जाल के बारे में इतना वार्न कर रहे हैं कि ये फितना इतना बड़ा है कि मेरी उम्मत को जो है ना इतनी बड़ी मुसीबत में डालेगा, तो वी शुड जस्ट गो एंड किल हिम राइट नाउ जहां पे वो है। लेकिन वो उस, तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि वट एवर तमीमत दारी वेंट थ्रू, इट वॉज नॉट इन दिस टाइम जोन। लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो से थे वो तो ट्रैवल कर सकते थे ना, अगर उन ट्रैवल करते थे ना, कि हमारे जो से वर्टिकल पैथवेज हैं, ही नोज ऑल दोस ways na, the path. So why he didn't go where he find out that Hazrat Tamim Dari, before at that time he wasn't Muslim, he didn't accept Islam, but he just brought that news to Prophet peace upon him. So even he knew, like he was told like where they met. So हमारे नबी को तो ये सारे रास्तों का पता है ना, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, रास्तों का पता होना, और क्योंकि नबी कोई काम जो है ना वो अपनी मर्जी से तो नहीं करता ना, अल्लाह कहता तो बोलता भी अपनी मर्जी से नहीं है, राइट? तो टाइम ट्रैवल और टाइम मैनिपुलेशन ये कभी किसी नबी का खासा रहा नहीं है। और एंड दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये आगे वाकई खिजर से पता लगेगा कि क्योंकि पता है उसमें फिर मसला ये हो जाता है कि नबी जो है ना उसको वो जो ह्यूमन बाउंड्स है ना उसके अंदर रहना पड़ता है, वरना तो अल्लाह ताला फिर ये फरिश्ते या उनको नबी बनाकर क्यों नहीं भेजा? क्यों? फिर क्वेश्चन रेज होता है ना कि यार नबी के पास ये सुपर नेचुरल वो है कि एंड वी डोंट हैव इट, तो हम कैसे फॉलो करें? नो, ही हैज टू स्टे विद इन दोस फिजिकल, उसने पेन भी बर्दाश्त करनी, सब कुछ करना है। तो रास्तों का पता होना, और फिर क्योंकि वो जाहिर बात है अल्लाह की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन नबी पे भी होती है ना कि यू नॉट गोना डू दैट अनटिल एंड अनलेस एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां पे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और उस आग को ठंडा होने का हुक्म दिया गया, क्योंकि आग की फितरत और नेचर है, लॉ ये है कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जो जलाएगी। तो वो फिर अल्लाह का अमर कुन होता है कि जिसमें वो फिजिकल लॉस को अल्लाह ताला खुद वो करता है। और फिर ये फिजिकल लॉस जैसे असहाब कहफ वगैरह का वाक़या हुआ जो कि गैर नबी के साथ भी हो सकता है, तो नहीं, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू दैट। That's what I think, because time travel, हाँ, if you would have asked, अगर अल्लाह चाहता है तो yeah, why not? But no, he was not allowed. हाँ जी, वो इस बात से भी क्लियर हो जाती ना, जब हजरत उमर ने उनकी तलवार से क्यों नहीं वो मतलब मारा जा सकता था वो बच्चा, उनको रोका गया था। इसका ये मतलब यही आप जो बता रहे हो वो इसी चीज से ही हम लोग अखज़ कर सकते हैं कि यही हो सकता है, इसी वजह से शायद वो वहां ना गए हो। नहीं, लेकिन उनके टाइम जोन में नहीं था। सही। अगर टाइम जोन में होता तो फिर उनको जाना था, फिर ही वुड हैव लेड इट। हाँ जी, ये सर, इतना एक और सवाल जो आम लोग मतलब पूछते हैं करते हैं कि अगर तमीमुद्दारी उनसे वहां मिले थे दज्जाल से, तो फिर वो एक आम घर में पैदा कैसे होगा, एक इंसान की तरह पैदा कैसे होगा? उसकी पैदाइश के बारे में भी वो आपको पता है ना कि वो एक जूइश कपल जो होगा जो कि इनफर्टाइल होगा, बांझ औरत होगी, मतलब वो दोनों इनफर्टाइल होंगे, ना उस शख्स में कैपेबिलिटी होगी रिप्रोडक्शन की और ना उस औरत में होगी, और एक एजेड कपल, उनके यहाँ ये पैदा होगा। सर फिर यानी कि वो फिजिकली वाकई पैदा होगा? यस, यस।
تو یہاں سے تو پھر یہ نیا سوال یہ نکلتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم زون کے اندر جو حضرت تمیم داری جس کو مل کے آئے کیا وہ مر گیا ہے؟ یہ تو بہت سارے اور دوسری باتیں کھول رہی ہے، سوال پیدا کر رہی ہے ذہن کے اندر. ہاں، اور میں یہ پینڈورا باکس کھولنا چاہتا بھی ہوں کیونکہ اچھا، یہ آپ کو ٹائم ٹریول کا جو ہے نا یہی سر میں نے کوشچن کیا تھا کہ وہ پھر پیدا کیسے ہوگا جبکہ وہ اس ٹائم فریم میں وہاں موجود ہے، تو وہ پیدا کیسے ہوگا پھر؟ کیونکہ تمیم ایک داری سیکنڈ فیوچر میں ٹریول کر کے گئے تھے وہ ادھر ہی سم ہاؤ کیونکہ جب تمیم داری واپس آئے تو کیا ہوا، اگر وہ پوری حدیث آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو سی ہم، اور انہوں نے سب کو جمع کیا، یہاں تک کہ ان عورتوں کو جو اس ٹائم اپنے جو ہے وہ جو حیض کے ٹائم پہ تھی کہ جب وہ مسجد نماز پڑھنے جاتی، ان کو بھی الاؤ کیا کہ آپ آؤ، جسٹ لسن ٹو اٹ، whoever is listening is come، کیونکہ میں جو کہتا تھا وہ یہ دیکھو یہ اللہ نے پروف کر کے دکھایا ہے. تو somehow he and this is یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ ہم یہ ڈاٹس اگر ملائیں تو اٹ میک سینس کہ تمیم داری traveled into future and he was somewhere in that future، یا وہ کسی میں بھی کسی ایسی ڈائمینشن میں ہے یا کسی ایسے اس میں ہے. اور اچھا، اور ڈائمینشن کی بہت سینس بنتی ہے، وائے وہ بھی آگے سورہ کہف سے اندازہ ہوگا کہ وائے ہم ڈائمینشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈائمینشنز پہ تو خیر ہم بات کریں گے کہ دیر آر ڈائمینشنز کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتے ہیں. جی ہاں، جیسے آپ کا 1D 2D 3D ہے نا، 3D ہے، اس طرح ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. بالکل. ہاں، اس کا میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ سائنٹیفکلی وہ کیسے پروف، کیونکہ ڈائمینشنز آپ اس میں دیکھتے ہوں گے نا، ملٹی ورس وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے یا کبھی کسی مووی وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا. تو بیسیکلی یہ اس کا پتہ ایسے لگا کہ جب انہوں نے یہ جب پارٹیکل جو فزسسٹ ہیں جو پارٹیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں جہاں سے کوانٹم ایکچولی فزکس شروع ہوئی، تو یہ لوگ دو جو ایٹمز ہوتے تھے نا ان کو ٹکراتے تھے آپس میں، پھر جب وہ ٹوٹتے تھے تو پھر دیکھتے تھے کہ وہ ٹوٹنے کے بعد کن کن پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. وہاں سے پتہ چلا کہ اچھا جی ایٹم میں الیکٹران ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے، نیوٹران ہوتا ہے. پھر وہ اس کو مزید سپیڈ سے ٹکراتے تھے، لیکن سپیڈ کے لیے ان کو وہ جو گول دائرہ ہے نا، ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کے اندر وہ ویکیوم ہوتا ہے، تو اس دائرے کو ان کو بڑا کرنا پڑا. تو جو سرن میں انہوں نے بھی کولائڈر بنایا ہے نیا، وہ انہوں نے I don't know exactly but it's like in miles، بہت بڑا ہے. تو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی زیادہ سپیڈ میں ٹکراتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ جتنی سپیڈ میں ٹکرائے گا تو اتنے زیادہ وہ ٹکڑوں میں وہ ہوتا ہے. تو وہاں سے پتہ لگا کہ یعنی تو الیکٹران کے اندر بھی مزید پارٹیکلز ہیں، تو کوارکس بھی ہیں اور اینٹی کوارکس اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں. ہاں جی، پوزیٹرون، فوٹون، یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں تک کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ بھائی نیا پارٹیکل کوئی ڈسکور کرے گا تو چھوڑ دو مزید اس ریسرچ پہ، کیونکہ پارٹیکلز ہی پارٹیکلز ڈسکور ہو. ہر صبح دو جو ہے نا پوسٹ ڈاک اٹھتے تھے، کہتے ہیں جی ہم نے نیا پارٹیکل کولائڈ کر کے ڈسکور کیا. تو دے اسٹاپ گیونگ نوبیل پرائز. وہ ایک دفعہ ملا تھا، اس کے بعد نے کہا کہ ہم اب پارٹیکل کی ڈسکوری پہ نوبیل نہیں دیں گے، بیکاز یہ تو تم لوگ پتہ نہیں کون کون سے پارٹیکل لا رہے ہو جو ہم اسٹڈی بھی نہیں کر سکتے، رائٹ. تو اس میں انہوں نے ایک آبزرویشن دیکھی کہ کچھ جو پارٹیکلز تھے نا سب ایٹامک، وہ غائب ہو جاتے تھے، رائٹ. وہ جمپ کرتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، اور پھر وہ ری اپیئر ہو جاتے تھے. اب ٹیکنیکلی میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ، کریشن ایکس نہیلو جسے کہتے ہیں نا کہ نتھنگ سے میٹر کریٹ کرنا، یہ پاسبل نہیں ہے. سائنٹیفکلی فزکس کے مطابق یہ پاسبل نہیں ہے. ہر چیز ایٹم سے بنی ہے، سب ایٹامک پارٹیکلز، لیکن میٹر کین بی کنورٹ ہو سکتی ہے کہ آپ انرجی میں اس کو کنورٹ کر دیں یا اس انرجی کو واپس میٹر میں کنورٹ کر دیں.
مطلب انرجی کے اندر اتنی زیادہ فورسز ہوں کہ وہ الیکٹرانز کو اتنا زیادہ وہ پش کرے کہ وہ جو ہے ایک سالڈ وہ بن جائے. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں جس طرح کہ یونیورس کی کریشن تھی تو وہ انرجی تھی نا, پہلے وہ انرجی جو ہے اس کے اندر پھر وہ فورسز تھیں اور ان فورسز نے اس کو کمبائن کر کے تو سالڈ پلانٹس بنانے شروع کیے راکس فارم میں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایکس نہیلو نہیں ہو سکتا. تو جب آپ میٹر, اس وجہ سے میٹر کہیں غائب بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہ غائب ہوگا تو اس کا ایک انرجی سگنیچر ہوتا ہے جو اس کی پوری ٹریل کو فالو کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی, لائک آپ کو سمجھنا ہے, آپ کوشچن کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز غائب ہوتی ہے تو وہ اپنا نشان چھوڑتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ایک کاغذ ہے, اس کو جب آپ جلاتے ہیں تو وہ ایش بن جاتا ہے نا, تو وہ ایش کا جو وزن ہوتا ہے وہ کاغذ کے وزن سے کم ہوتا ہے, تو وہ باقی کا کیا گیا, وہ باقی جو ہے وہ فضا میں چلا گیا لیکن غائب نہیں ہوا. وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی میٹل کو لیتے ہیں تو وہ میٹل آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ ایک خاص انرجی سے اس کو پہلے پگھلاتے ہیں اور پھر ویپرائز کرتے ہیں تو وہ آنکھوں سے تو غائب ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی ایگزسٹنس ختم نہیں ہوئی, اس کے وہ پارٹیکلز بس بکھر گئے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس کائنات میں موجود ہے نا. ہمارا جسم جب ہم مر جاتے ہیں تو جو جسم ہے وہ یا زمین میں گاڑ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں, کریمیٹ کر دیتے ہیں, جو بھی طریقہ ہے. لیکن جن چیزوں, جن کمپوننٹ سے ہم بنے ہیں, بایولوجیکل, کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن جو بھی ہے, وہ تو ختم نہیں ہوتی. وہ زمین میں مل کے وہی نیوٹرینٹس واپس ہو جاتے ہیں, اسی زمین سے پھر کھانا نکلتا ہے, اسی زمین, ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے نا. اب اس سائیکل میں آپ ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور اس سائیکل سے آپ کچھ نکال بھی نہیں سکتے, لیکن آپ ان کی سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. پانی, برف جو ہے وہ ویپرز اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو پارٹیکلز یہ لوگ دیکھتے تھے نا, یہ پورے کے پورے اس انرجی سگنیچر سمیت غائب ہو جاتے تھے, لائک جیسے اس پوری یونیورس سے ہی غائب ہو گئے اور اس کے بعد پھر ری اپیئر ہو جاتے تھے. یہاں سے انہوں نے کہا کہ یار یہ دیر آر ادر ڈائمینشنز. اب سائنس کے مطابق وہ ڈائمینشن چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں, لیکن ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ مطلب جن ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ جب دیکھنے کے بارے میں بات کرتا ہے نا تو اس کا مطلب تم آبزرو ہی نہیں کر سکتے. You cannot even observe with any of the tools. سر اس کو ڈائمینشنز کو میں ذرا تھوڑا آسان کر کے سمجھانا چاہوں گا اس طرح سے کہ جیسے اگر آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر کچھ ڈرا کرتے ہیں تو اس کی لینتھ ہوگی اور ویڈتھ ہوگی, تو وہ ایک 2 ڈائمینشنل جگہ ہے نا جہاں پہ آپ نے کچھ ڈرا کیا ہے. اب جب آپ اس کے سامنے, آپ ایک دفعہ سوچو کہ آپ اس نوٹ بک کے اوپر ڈرا ہوئے پہ ہو اور کوئی 3D آبجیکٹ, کوئی بوٹل یا کوئی آپ خود سامنے کھڑے ہو, آپ نے ہاتھ کیا, تو اب بک کے اوپر تو اس کا صرف شیڈو جا رہا ہے نا, یا تو اگر تو لائٹ نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں جا رہا. تو وہ 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح اگر ہم 4 ڈائمینشنل میں بھی ہیں تو ہم 5 ڈائمینشنل والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی صرف ہم اگر تو پیچھے سے ایک, جیسے میں نے ایگزامپل لی, لائٹ پڑ رہی ہے تو ہم ان کا شیڈو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر تو اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم فیل کر سکتے ہیں ان کو, جیسے کہ ڈارک میٹر, ڈارک انرجی وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہے. جس طرح سے ہم وہ ایک 3D آبجیکٹ نوٹ بک کے لیے پتہ نہیں وہ اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتا نا, جو نوٹ بک کے اوپر ہم نے جو ڈرا کیا ہے. جی فائق, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کانسیپٹ پتہ ہے, یہ مجھے خود بھی سمجھنے کے لیے نا, مجھے لائک آپ جب تک اس کو ویژولائز, اور ہم اس کو ویژولائز کرائیں گے انشاءاللہ, اور یہ تب آئے گا جب حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا, کیونکہ وہ ایک تھا کہ ہی اسٹیپڈ انٹو, اس میں سارے اشارے ملتے ہیں کہ وہ ہی اسٹیپڈ انٹو ایک ڈائمینشن سے دوسرے ڈائمینشن میں انہوں نے اسٹیپ ان کیا تھا. تو یہاں پہ تو ہماری وہ اسٹرنگ تھیوری بھی تو نہیں اپلائی ہو جائے گی اسی حساب سے کیا؟ جی بالکل ہوگی, بالکل ہوگی اسٹرنگ تھیوری, ہاں بالکل ہوگی اسٹرنگ تھیوری یہاں پہ اپلائی ہوگی. لیٹ سے مطلب ہم چونکہ انٹروڈکٹری وہ کر رہے ہیں, ابھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے تو وی گونا ریپ دس اپ. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کوسچنس کو دیکھیں. میں ایک دفعہ آپ نا سورہ کہف سمپل ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ دیکھیں, اور کہ آپ اس میں کیا کیا کوسچنز نکال سکتے ہیں,
یا کس کس چیز پہ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ نکالیں نیکسٹ سیشن سے پہلے. روح کا پہلا سوال تھا ان کا. اچھا، یہ بیسیکلی انہوں نے آ کے سوال کیے روح کے بارے میں. اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرا امر ہے. ٹھیک ہے، تو روح کے بارے میں ہم کیا کیا جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ anybody wants to share؟ سر اگر تو جیسے میں نے ہندوازم کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، وہ جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی سول کیا اور آپ کی باڈی کیا ہے، تو وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جو آپ کی باڈی ہے وہ وکاری ہے، کہ یعنی کہ اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے، اور وہ مطلب کہ لیکن جو آپ کی روح ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ امر رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، وہ اس کو کبھی بھی وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کا جسم، وہ روح نکل جائے گی اور وہ آگے جائے گی، اس کو ایک نیا جسم مل جائے گا، لیکن آپ کا جو یہ جسم ہے نا، یہ تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے. وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں سر. اور اٹس انٹرسٹنگ، ہم انٹر کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کریں گے کہ یہ ہندوازم اور یہ جو گریک میتھالوجیز اور یہ سب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، انسان جو سوچتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. وہ کبھی بھی انسان کی سوچ ابسرڈ نہیں ہوتی. تو وہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ روح کے بارے میں کسی نے کچھ کبھی پڑھا ہو یا they know something؟ روح ظاہر ہے سر کہ روح ایک فزیکل تھنگ نہیں ہے. مطلب جیسے کوئی لائٹ ایک فزیکل تھنگ نہیں ہے، روشنی ایک فزیکل تھنگ نہیں ہے، اسی طرح روح ایک فزیکل تھنگ نہیں ہے. روشنی، فزیکل، روشنی فزیکل ہے سر. yes، روشنی اچھا اٹس اے فارم آف اینرجی. اچھا. بلکہ روشنی تو ہوں زیادہ فزیکلی تھی، کیونکہ ڈوئل فارم ہے نا، فوٹونز پارٹیکلز ہیں اور ویو کی صورت میں ہوتے ہیں. روشنی تو فزیکل ہے. ٹھیک ہے، سوری سر، پھر میری ایگزامپل غلط تھی، لیکن حالانکہ روح آپ فزیکل تھنگ نہیں ہے. آپ اپنے حساب سے صحیح بول رہی ہیں. آپ جس طرح کہہ رہی نا فزیکل، جیسے سالڈ، ٹھوس، مطلب جی روح سر. لطیف ہے، لطیف ہے، وہ سالڈ نہیں ہے. ہاں، وہ اس حساب سے صحیح ہے. اٹس اے فارم آف انرجی. سر ایک چیز یہ بھی میں نے پوچھنی تھی کہ روح جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا گیا قرآن میں کئی جگہوں، روح اور جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل روح امین، الامین، روح الامین جی کہا روح، گیا ہے. ہاں جی، روح اور فرشتے جب اترتے ہیں اس رات میں، اور اس طرح کی جو بات کی گئی. اور تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ روح جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پچھلی قوم کے لوگوں نے، کہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، تو کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ روح الامین کون تھے، یا وہ خاص وہ فرشتہ کون ہے، یا جو نہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ روح کیا ہے. روح جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے. جو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے نا، وہاں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب آدم کو بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا، کھنک دی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کے اندر میں نے جب روح پھونکی، تو یہ ہے وہ روح جو کہ کائنڈ آف یو کین سے دا بلو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کہاں سے پھونکی روح؟ یہ اب آپ بتائیے گا، میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا. قرآن میں ہے، اللہ نے کہا میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، اس سے پہلے نہیں. ہاں جی، تو یہ ہمیں جی قرآن جی. پاک سے ہی پتہ لگتا ہے کہ روح کیا ہے نا بیسیکلی، اور اس سے زیادہ علم کسی کو ہی نہیں دیا گیا، کسی بھی نبی کو کبھی بھی نہیں دیا گیا. So that's why we also don't know about it more in depth. چلے اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا. روح کے بارے میں صرف ایک تھوڑا سا وہ دے دوں کہ جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ الست جو تھا وہ روح سے ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، روحیں تھا ساری پریزنٹ تھی، ساری روحیں پریزنٹ تھی. ٹھیک ہے جی سر. ہاں، تو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نا، باریاں لگ رہی ہیں. جی روحیں پریزنٹ تھی. اب روحیں، ظاہر ہے روحوں میں ہم میل اور فیمیل کا کانسیپٹ تو نہیں وہ کر سکتے نا، میل فیمیل کا ذکر تو روحوں کے بارے میں نہیں آتا نا. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ روحیں تو اللہ نے کریٹ کر دی. جاندار چیزیں کون کون سی ہیں؟ جاندار چیزیں وہ ہیں کہ جو جانور ہیں، رائٹ، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جن ہے. جن مخلوقات کا ہمیں پتہ ہے، اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی جاندار مخلوق، مطلب ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اور کوانٹم لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کوانٹم لیول پہ ہر چیز جاندار ہے، ہر چیز میں جان ہے، انرجی ہے نا.
اگر ایک پتھر دیکھیں تو پتھر کے ایلیمنٹس میں بھی تو وہ الیکٹرانز گھوم رہے ہیں نا, وہ وائبریشن تو ہو رہی ہے, ہاں جی موومنٹ تو ہو رہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو وہ جاندار تو ہر چیز ہے. اب اس کی وہ کیٹیگریز میں یہ ہے کہ کتنا کتنا ارادہ اللہ نے دیا ہے, ول کتنی دی ہے کسی کو, ٹھیک ہے. فری ول جو ہے وہ 3 مخلوقات کے پاس ہے, جی فرشتے, جی ہاں جی جن اور اور انسان. انسان. جی فرشتوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, فرشتے وہ ان کے پاس ارادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے. دے آر لائک سرونٹس, جیسے آپ جو سرونٹس ہوتے ہیں, جیسے پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دے, جیسے آپ کے بچے ہیں, رائٹ, اور آپ کے نوکر ہیں. نوکر کو آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے, تو جب نوکر آپ کی بات مانتا ہے تو اس نے تو ماننی ہوتی ہے, رائٹ. نہیں مانے گا تو آپ نکال دیں گے نوکری سے. اور بچہ آپ کی بات مانتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے. نوکر آپ کی بات مانتا ہے تو اس سے خوشی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا, رائٹ, بیکاز بچے کو آپ نے فری ول دی ہوئی ہے, نوکر کے پاس فری ول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور یہ جسٹ میں آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو دس واز دا کریشن. یہ روح جب بنی اور اس نے, انسان نے جب وہ وعدہ لیا اپنے اوپر, وہ امانت لی, تمام مخلوقات سے پوچھا گیا تھا نا, انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس کو پھر وہ فری ول دی, ٹھیک ہے. اب یہ خود سے جو کرے گا وہ کرے گا دنیا میں جا کے, جو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ روح اللہ نے کہا کہ پھر جب آدم کی تخلیق ہوئی, آدم کے جسم کی تخلیق ہوئی, اور ایولیوشن میں بھی ہم بات کریں گے, وی ناٹ گوئنگ ٹو ایولیوشن رائٹ ناؤ. تو وہ جب آدم کے جسم کی تخلیق ہوئی تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس ٹائم. اسی لیے فرشتوں کو کہا جب میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو انسان کی تعظیم ہی وہ روح ہے. اب باقی جانور وغیرہ وہ انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں, وہ بھوک لگے گی شکار کریں گے, کھائیں گے, ان کو ٹولز دیے ہوئے ہیں اللہ نے کہ انہوں نے کس طرح سے زندہ رہنا ہے. لیکن ایک جانور یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ یار ابھی چھوڑو, میں بعد میں, آج ڈنر سکپ کر لیتا ہوں, آج لنچ سکپ کر لیتا ہوں, تھوڑی ڈائٹنگ کر لیتا ہوں. یہ جو چوائسز ہیں نا, یہ جانور کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے جانوروں کے پاس روح نہیں ہوتی, جان ہوتی ہے ان میں صرف. دے آر جسٹ لائف, دے ڈونٹ ہیو روح, ٹھیک ہے. روح وہ چیز ہے کہ جو ہمیں وہ دیتی. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہم اس کی ذات کو جب پہچانتے ہیں کہ وہ مصور بھی ہے, خالق بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, all these صفات. وہ مصور بھی ہے, وہ حکیم بھی ہے, وہ شافی بھی ہے. آپ دیکھیں تو انسانوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انسان تخلیق بھی کرتا ہے. خالق اور مصور میں یہی فرق ہے نا, خالق را مٹیریل تخلیق کرتا ہے اور مصور جو ہے اس کو پھر ڈیزائن کر کے اور اس کا وہ کرتا ہے. مصور سور کا مینز یور تھنکنگ, یور کوگنیشن, رائٹ, سور علمی. ہاں جی سویرو, ہاں جی, ہاں, اس سے وہ مصور ہے کہ he thinks and put those ingredients into a recipe, right. یہ سب انسان بھی کرتے ہیں. انسان بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے, وہ تخلیق کرتا ہے, رائٹ. آپ کسی آرٹسٹ کو کہتے ہیں بھائی تم کیوں آرٹ بناتے ہو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پیسوں کے لیے بناتا ہوں, وہ بس بنانا چاہتا ہے. that's what he wants to do, right. تو یہ ڈفرنٹ سکلز آپ دیکھیں گے انسانوں کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو چیزیں وہ انسانوں کے اندر ہیں. اور اس پہ ایک شعر بھی ہے, غالباً امام شافعی کا ہے, کہ بضمیر تار امیدم تو جوش خود نمائی کہ کنارہ برف گندی درعا بدار خدرا. مینس کہ اے علم تیری ذات میں سو رہے تھے, تیری ذات میں تیر رہے تھے, اور پھر اس اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کی, اپنی ذات سے نکال کے ایسے تخلیق کیا بکنار برف گندی در آب دار خود. جیسے سیپ میں سے موتی نکل جاتا ہے نا, موتی وہ سیپ اس کو وہ کر رہا ہوتا ہے, جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اٹ جسٹ سپٹس اٹ آؤٹ. اس طرح ہمیں سپٹ آؤٹ کرتے.
نا اٹس اے کانسیپٹ کہ جو بڑا تھن لائن ہے. اس پہ ہم جب کبھی ہم وحدت الوجود وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے تو بات کریں گے, کیونکہ ایک کوشچن آتا ہے ذہن میں کہ کیا ہم خدا کی ذات میں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم کہیں ہیں, if we are part of his ذات, جو اللہ کی مخلوق ہے جتنی, تو وہ کہیں گے تو شرک ہو گیا. لیکن ہم کہیں کہ ہم اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پھر اللہ کی ذات, تو ہم اس کو لمٹ کر رہے ہیں نا, پھر تو انفینٹی کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. we are limiting his existence. تو روح کا جہاں تک میں بتا رہا ہوں کہ یہ پھر وہ امر ہے, کیونکہ ہمیں وہ کوالٹیز ملتی ہیں انسانوں کے اندر, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اس کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں نا, جنت میں جو بھی متشابہات دی ہے, پھلوں کی, دودھ کے نہروں کی, اور اس کی میں فروٹس بہت کم کھاتا ہوں, میں دودھ بھی نہیں پیتا. تو یا پھر اگر آپ سوچیں کہ آپ کو ایک پلانٹ دے دیا جائے کہ پورا پلانٹ ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو, لیکن لائف ایٹرنل ہے, کیا آپ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ؟ یہ تو کل ہی میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہاں ہم بہت کچھ کرنے کو ہے تو بور ہو جاتے ہیں, اور لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے آسرے پہ کہ یہ کہیں تو اینڈ ہو جائے گا. تو وہ جو ان لمیٹڈ دنیا یا جو بھی جہان ہوگا, تو اس میں ہم ان لمیٹڈ میں کیا مطلب ہماری کیا سوچ ہوگی اور کیسے سروائیو کریں گے کہ اب تو ان لمیٹڈ ہے. ویئر اینڈ مطلب حور و قصور اور محلات اور کھانے اور پینے, ایک لمٹ کے بعد لائک what else؟ ہو سکتا ہے ہمیں ہماری سوچ صرف اس دنیا کے ہی حساب سے دی گئی ہو کہ ہم اس کو, وہ چیز کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ابدی ہے, اس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمیں صرف اس کا ایک آپ کہیں کہ شبیہ دکھا گئی ہے تاکہ ہم اس کو ہلکا پھلکا سمجھ سکیں کہ اگر وہاں کے ہم پھل اور فروٹ کی بات کریں, یہاں کے ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں اور دین وی ہیو ٹو گو فار دا ویسٹ جنت کا پروڈکٹ. ذکر جب اللہ نے کیا نا, تو اللہ نے کہا نا کہ جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل پہ اس کا گمان گزر سکتا ہے. ہاں, تو پھر سر مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کتنی بڑی چیز ہوگی, شاید اس سے ہمارے دماغ کی ساری ڈائمینشنز ویسے ہی چینج ہو جاتی ہوں گی. شاید ہمارا جیسے ابھی سوچتے ہیں ویسے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا پھر. بالکل, اللہ تو کے وہ ایک دیدار اتنی کے بڑی بعد, بات ہوگی. مطلب آپ سوچیں, آپ اللہ کی ذات کو دیکھ لیں, اللہ کی ذات کو دیکھ لیں, بالکل اس کے بعد وہ اتنی جنت, بڑی بات. اس کے بعد اس جنت میں میرا دل لگے گا؟ نو. لیکن سر اللہ کا دیدار تو وہاں تواتر ہوا کرے گا نا, مطلب جیسے وہ شاید جمعے والے دن یا کچھ ایسے. ہاں, وہ تواتر اگر ہاں, ایک ہفتے میں بھی ایک دفعہ ہوتا ہے نا, باقی ہفتہ جی, مجھ پہ نہیں گزرے گا وہاں پہ. بس یہ تو اب یہ راز تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا, وہاں جانے سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتے. دیکھیں اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, تو ادھر کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں, دیدار کی بات ہو رہی ہے, موجود تو اللہ ہوگا. ہاں, تو دیدار تو وہاں تو ہمیں نظر آئے گا نا, اس پہ تو ہماری آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں نا, ہم نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تھے. یہی بات کہہ رہی ہوں سر کہ ایک دماغ. چیز ہے کہ ایک کوشچن ہے کہ آج ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پانی سے پیدا کیا گیا ہمیں, مطلب انسان کی پیدائش ہم نے ہر تخلیق جو ہے وہ پانی سے کی, اور یہ عرش اور یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ ملے ہوئے تھے, اور پھر ہم نے ان کو جدا کیا, تو اور پانی سے تخلیق کیا انسان کو. تو یہ فارم آف انرجی کی کوئی کنڈیشن ہو سکتی کہ یعنی پانی جو ہے اس میں ایوپریٹ ہونے کی بھی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے, تو یہ کچھ اس انرجی کی ٹرانسفارمیشن, اب روح جو ہے وہ کیسے نیچے آئی. آپ یہاں سے یہ سوچیں, جیسے آپ نے ابھی پانی کی بات کی ہے نا, آپ یہاں سے یہ سوچیں جیسے
हमारे जिस्म जब जमीन में मिट्टी में चले जाते हैं तो वहां से गैसेस बन के वेपोरेट ही तो हो रहे होते हैं। रूह के बारे में वो हदीस आपने सुनी, जब फरिश्ता जो है वो कब आके 120th डे के ऊपर रूह आके इंस्टॉल करता है जिस्म के अंदर, वो इंस्टॉल करता है और 4 चीजें लिखता है उसके अंदर, जो है एक तो अमलहू। अमलहू आप जाके ट्रांसलेशन में देखेंगे, उसका होता है करेंसी, ठीक है, करेंसी, इस चीज से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। अमलहू और अजलहू, उसकी एंडिंग कैसे होगी, और वो सारा उसमें वो फीड कर देता है। तो रूह 120वें दिन पे आके इंस्टॉल करता है, और 120 दिन साइंस भी कहती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होता है 120वें दिन पे। 120वें दिन से पहले जो है वो बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, मतलब ये कि उसके जितने भी आज़ा हैं ना, वो स्किन बोन से लेकर उनका दिल दिमाग सारा कुछ वो बन रहा होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसने सिर्फ ग्रो करना होता है, बड़ा होना होता है, कंप्लीशन हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की, राइट। और एग्जैक्टली वही 120वें दिन पे फरिश्ता आके इंस्टॉल करता है। इसका होता है ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए जब प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं दवाइयां नहीं खानी, कुछ नहीं करना, डॉक्टर्स मना करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन हो जाती है उन चीजों में, बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। और साइंटिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बच्चा सुनने लगता है एक्सटर्नल वॉइसेस जो बाहर की होती हैं, और उनमें से वो फिर अगले 1-2 हफ्ते में अपनी माँ की आवाज को डिस्टिंक्ट कर सकता है बाकी आवाजों से, ठीक है। और उसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जब रूह आ जाती है, बच्चे को पेन भी महसूस होता है, उसके बाद उसकी मूवमेंट भी शुरू होती है, सब कुछ। इसका मतलब है रूह उस जिस्म में आ जाती है। तो वी विल डिस्कस दिस फर्दर, लेकिन वो रूह आई वहीं से है। और इसमें जो आई वुडंट से क्वांटम एंटेंगलमेंट, बिकॉज वो तो फिजिकल इस रेल में आ जाता है, लेकिन वी विल डिस्कस दैट के मतलब हमें अल्लाह ने पूरी कुंजियां तो नहीं दी, लेकिन इशारे दिए हुए हैं रूह के बारे में, कि मतलब अगर आप साइंटिफिक एडवांसमेंट को देखें तो इंसान किस तरफ जा रहा है, राइट। शुरू में देखते हैं इंसान दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। गुलाम का मतलब क्या है कि जो मैं कहूं वही हो, मैं जो कहता हूं वही हो, राइट। और उस कंफर्ट लेवल को लाइक घरों में पंखे और फिर एसी और ये बिजली और ये सब कुछ, हर चीज को आसान करना, ट्रैवल को फास्ट करना, तेज सफर करना, तेजी से तेजी, वक्त को बीट करना, क्यों ये इंसान कर रहा है, किस पैशन के तहत ये इंसान कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, आप छोड़ दें उसके डीएनए में क्या है, वो क्यों इस बात पे सोचता है। आप देखिए अभी एलेक्सा और ये और वो, कि आप कहते हैं और वो हो जाती है चीज, you just talk to it and it happens. Why is human going towards that? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों क्रिएट कर रहा है कि जी आप गुलाम तो बना नहीं सकता, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो रोबोट्स बना के तस्कीन कर रहा है कि वी वांट टू डू दैट। पहले ये होता था कि उठ के जाके बटन दबाना पड़ता था, फिर रिमोट आया, अब रिमोट भी नहीं, अब आप वॉइस कमांड के जरिए चीजें कर रहे हैं। बाज लोग कहते हैं कि इंसान सुस्ती की तरफ जा रहे हैं, सुस्ती नहीं, बिकॉज हम कैद हैं इस जिस्म में और हम इस फिजिकल उसमें से निकलना चाहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले एक टीवी शो आता था स्टारगेट, और उसके अंदर एक वो शिप के ऊपर एंशिएंट एलियंस के बारे में कहते हैं कि जी उन्होंने वो कुंजी ढूंढ ली कि वो कैसे इस फिजिकल जिस्म से निकल के अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि इस जिस्म की जरूरत ही ना पड़े। ये क्यों ये ख्यालात आते हैं इंसान को, क्यों इंसान कहता है मैं उड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फ्लाई। कभी वो पैरा जंपिंग से कर रहा है, कभी वो ग्लाइडिंग से कर रहा है, कभी किस चीज से कर रहा है, कभी किस चीज से कर रहा है, जहाज बना रहा है, क्यों इंसान लगा हुआ है कि जी मैं सारी उम्र जवान रहना चाहता हूँ। एजिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है, टीलोमरेज जीन्स जो है क्या उसे कहते हैं, टीलोमरेज एंजाइम के वो बन रहे हैं जो कि एजिंग को वो करते हैं, स्लो प्रोसेस कर देते हैं ना उसका वो। जी हाँ, इस चीज पे रिसर्च हो रही है।
इसी लिए कि वो जन्नत का वासी था और वहाँ फॉरएवर लिविंग का उसके अंदर। क्यों वो सितारों से निकल के और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करना चाहता है, मार्स पे जाना चाहता है, ये सारी चीजें। आपको पता है नासा एवरी ईयर एक कंपटीशन कराती है जिसमें से हाई स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहती है कि हमें खला के अंदर अगर हमने एक सस्टेनेबल सिटी बनानी है तो उसका डिज़ाइन बना के दें, और उसमें फिर वो प्राइजेस भी देती है। दे आर गैदरिंग द आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल सिटीज इन द स्काई। ये सारी बातें जो है ये बड़ी होने वाली डॉट्स टू कनेक्ट, और कुरान में उसके सारे इशारे दिए हुए हैं, कुरान में उसके सारे इशारे दिए हुए हैं। तो इसी वजह से लोग एथियस्ट हो जाते हैं। और एथियस्ट, मेरी अभी बात हो भी रही है, एक एथियस्ट से बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, वो बेचारा he's kind of confused, उसके सवाल बहुत जेन्युइन है। हाँ आपको जी पता है ना बिग बैंग थ्योरी इज इन क्वेश्चन टू। जी, हाँ जी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने देखा है कि ऐसी गैलेक्सीज मौजूद है जिनको वहां पे होना ही नहीं चाहिए। डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल, सोल इज द डिसीजन मेकर, माइंड इज अ टूल, ठीक है ना। सोल जो है वो डिसीजन करता है, मैंने ये करना है, मेरा दिमाग, मैं ये करना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि नफ्स क्या है, नफ्स आपका दिमाग है जो आपको कह रहा होता है खा लो, ये भी खा लो, ज्यादा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लज्जत की तरफ, लज्जत पे आमादा करता है। आपने कभी देखा रमजान में जब आप रोजा रखते हैं ना, जब आपने खुद को रोका हुआ होता है चीजों से, तो आपका जिस्म में वीकनेस होती है, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन बहुत शार्प, मतलब मैं महसूस करता हूँ कि फोकस बहुत शार्प होता है। जब ज्यादा खाना खा लेते हैं या ज्यादा कोई ऐसी चीज होती है तो उससे आपका दिमाग का फोकस जो है ना वो डाउन हो जाता है। और जितना आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना चीजों से, लज्जतों से कंट्रोल करते हैं, जितना आप अपने आप को बेयर मिनिमम पे रखते हैं ना कि बस ये मेरी जरूरत है, इससे ज्यादा मैंने नहीं जाना, राइट। क्योंकि तसव्वुफ वाले इसी एंगल पे काम करते हैं, शाओलिन के मॉन्क्स भी इसी उस पे काम करते हैं, लेकिन वो तो टॉर्चर की हद तक चले जाते हैं, इतना अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। लेकिन अपने आप को जितना आप लज्जतों में डालते हैं ना तो वो आपका माइंड आपको फिर कहने लगता है एंड आपकी रूह उसके ताबे हो जाती है। बेसिकली रूहानियत यही है कि अपनी रूह को बरतर करके माइंड को उसके ताबे करना है। मैं अपने जिस्म को बताऊंगा कि मैंने क्या करना है, मेरा जिस्म मुझे नहीं बताएगा। और इसके अंदर तो ये भी है ना कि आप अपने जब माइंड को काबू कर लेते हो तो फिर उसके बाद अपने जिस्म को आप खुद हील करना भी शुरू कर देते हो, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती है, आप उस लेवल तक चले जाते हो इस प्रैक्टिस से। हाँ जी, और मैं वो आपको बताऊंगा बाकायदा। फिर ये जो साइकेडेलिक्स पे रिसर्चेज हो रही हैं और जो लाइक अभी इन्होंने सिलोसाइबिन वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं, ये ayahuasca जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो जो केमिकल्स होते हैं, तो आई इंशाल्लाह वी गोना टॉक अबाउट दैट टू। लेकिन चूंकि मैं कुछ अर्सा ज़रा बिजी था और बिकॉज आई वाज, लेकिन मैं इसको ये सूरह कहफ वगैरह को देख रहा था एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई रियलाइज, इवन देयर आर सर्टेन थिंग्स। मेरी साहिल के साथ भी एक दफा जब बात, लाइक आई टॉक टू हिम एंड he now quoted those few references, and I'll show you those, कि जो मैंने उसको अपना एंगल बताया था कि this is what I'm thinking, गार अरबी में कहफ इज नॉट जस्ट फिजिकल गार, अरबी में इट्स अ कुशादा जगह, एक जगह ऐसी कि जो कुशादा है और क्लोज्ड भी है, टाइम भी स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो वर्म होल के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं बल्कि कल देख रहा था कि अब पहले नहीं था लेकिन अब वो लोग ये रियलाइज करते हैं कि हाँ जी स्टेबल वर्म होल्स क्रिएट किए जा सकते हैं थियोरेटिकली। तो मैं कह रहा हूँ जो थ्योरी में हो सकता है ना वो बाद में भी पॉसिबल हो जाएगा कभी ना कभी। बट मैं अब लिंक भी सर शेयर एक बहुत ही कर बेसिक सी बात है, अगर लेकिन ये है कि मतलब एक कंफ्यूजन है ज़हन में। जी जी मैं आस्क कि मतलब हम सूरह कहफ को साइंटिफिकली क्यों
अप्रोच करना चाहते हैं, या किसी भी तरह से हम जब साइंस के हवाले से या इसकी डिफरेंट डायमेंशंस को देखना क्यों जरूरी है, एक बेसिक सी बात है। क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब हम इससे हम अपनी लाइफ को या हम फ्यूचर को या कोई क्या बेनिफिट दे सकते हैं, या हमें एज अ मुस्लिम क्या बेनिफिट है, या आपने ये तो पढ़ा ना सूरह कैफ के बारे में कि दज्जाल से जो है ना ये बचाएगी, जी जी ये तो पढ़ा है। तो बेसिकली दज्जाल से क्यों, दज्जाल का तो जिक्र कुरान में है ही नहीं, जी बिल्कुल नहीं। कुरान में नहीं है, राइट। और अगर देखें तो दज्जाल के बारे में जो अहादीस है वो बहुत तवातुर से मिलती है, बहुत तवातुर से वो अहादीस मिलती है दज्जाल की। जी सूरह कहफ से उसका रिलेशन फिर किस तरह है, और फिर सूरह कहफ यही सवालात यहूदियों ने क्राइटेरिया रखा था किसी भी नबी को जो है वो जांचने का, तो ऐसा कुछ तो है ना इसमें, और जो कुछ इसमें है वो है तो साइंटिफिक रीजन, क्योंकि अल्लाह ने साइंस के लॉज तोड़े हैं इसमें, जो फिजिकल लॉज हैं। फिर खिजर का जिक्र है, मूसा अलैहि सलाम से ज्यादा इल्म रखता है, ठीक है। हु इज दैट पर्सन, ज़ुल्करनैन का जिक्र है, जिनको हम इस दुनिया में डाल रहे हैं लेकिन नहीं डाल सकते, वो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो मतलब है कि उसमें ऐसे, बहुत हाँ, मौजूद हैं उसके अंदर, सूरह कहफ के अंदर जो डजंट मेक अनबिलीवेबल सेंस। किस्म वो के। जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने आयरन और कॉपर क्यों मांगा, बाकायदा उसका जिक्र है, काफी दफा पढ़ी है, मैं बहुत हाँ, पढ़ती रहती आयरन हूँ, और सुनाती कॉपर रहती क्या हूँ। बनता है? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, जो लोग गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं वो दज्जाल से बचने के तरीके हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, बहुत बड़ी तादाद जो इस तरह से नहीं सोचते और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, विर्द करते हैं, तो क्या वो भी इससे बचेंगे? क्या सिर्फ इसके विर्द करने से भी इंसान को अल्लाह ताला महफूज रखेंगे उससे, दज्जाल के फितने से? गुड क्वेश्चन। देखिए, फितना जो है ना, दज्जाल फितना इसलिए है क्योंकि उस समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जिस शक्ल में आएगा उस शक्ल में उस पे यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, तो बहुत से लोग जो जिनको अवेयरनेस नहीं होगी तो वो फंस जाएंगे उस फितने में, क्योंकि खुला दुश्मन आपके सामने आके लड़ता है, फितना जो छुप के वार करता है, ठीक है। और उसको दज्जाल कहा भी इसलिए गया कि इम्पोस्टर है, वो गधे पे दज्जल, आएगा। धोखा। क्यों गधे पे आएगा? लाइक कभी सोचा यार कि गधे पे क्यों आएगा? लाइक हम उसको जहाज क्यों बना रहे हैं जब अल्लाह के रसूल ने गधा कह दिया? हैव यू थॉट अबाउट जी इट? सर, आज ही मैं अपनी सीरा का डिस्कशन करी थी अपने टीएल के साथ, हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसमें मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेराज का वाकया का जिक्र आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो सहाबिया ने याद जिनसे बात कर रहे थे, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास हज़रत जिब्राइल आए और वो बुराक का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया उसमें उन्होंने कहा कि वो खच्चर से थोड़ा सा छोटा था और गधे से थोड़ा सा बड़ा था, मतलब कि वो भी गधे जैसा ही था, उसकी हुलिया भी गधे जैसा ही था, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर गए मेराज पे। तो मेरे दिमाग में बात आई कि हजरत ईसा ने भी गधे पे आना है, ये दज्जाल का भी जिक्र है कि गधे पर ही आएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो भी एक ऐसी ही मखलूक की बता रहे हैं जिसपे वो बैठ के बुराक पे गए। तो क्या इसका मतलब है कि ये गधा नहीं है, ये कोई आसमानी मखलूक है और उसका गेस्चर ऐसा होगा? नहीं, की वजह मैं आपको बताता हूँ। जी दज्जाल जो है बेसिकली वो आते ही क्या करेगा, उसने अपने फॉलोअर्स बनाने ना। अब फॉलोअर्स बनाने के लिए पहला तरीका ये है कि आपने लोगों को कन्विंस करना है कि मैं कौन हूं, राइट। अब आपने देखा होगा बहुत सारी
یہ موویز اور اس میں یہ ہوتا ہے اس the one کا ذکر ہوتا ہے, وہ ایک جو آ کے تمام مصیبتوں سے بچائے, وہ ایک جو آ کے ظلم کا وہ کرے گا, وہ ایک اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے, the concept of the one who is gonna come. یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کافی سارے اس میں ہوتا ہے یہ کانسیپٹ. اب وہ the one, کیونکہ اس کا دور ایسا ہوگا نا, وہ دور ایسا ہوگا جس میں قحط سالی ہوگی, بارشیں بند ہو جائیں گی, کلائمیٹ چینج کے اثرات ایسے ہو جائیں گے کہ ایون ابھی میڈیٹرینین ریجن میں فرات جو ہے وہ سوکھ رہا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اینڈ لڑائیاں شروع ہو گئی پانی کے اوپر. تو ریسورسز جو ہے وہ بالکل بیسک ریسورسز کا حصول جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. افریقہ میں کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں پانی کے اوپر, فریش واٹر ریسورسز کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ساری چیزیں انسان جو ہے بڑی لائک ایسی سچویشن ہوگی کہ یار لائک کیا کرے. اب ایسی صورت میں ایک شخص آتا ہے جس کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں, who knows how to do it, اس کو بارشیں برسانی آتی ہے, اس کو سب کچھ کرنا آتا ہے. کنونس کیسے کریں؟ اب سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے جس اعتقاد جس یقین کی سب سے بڑی پاپولیشن وہ عیسائی ہے. ٹھیک ہے, عیسائی مذہب سب سے بڑا مذہب ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ بڑے ایزیلی معجزات سے بھی کنونس ہو جاتے ہیں. ان کو آپ میریکل کر کے دکھائیں, they will go after you, right? وہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے تھے, جب مبعوث ہوئے تھے, تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے. تو ان کو کہا گیا تھا کہ جس ایک شخص جو آئے گا, اور یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے کیونکہ وہ نازرت سے آئے تھے نا ان کی طرف, تو نازرت سے آئے گا اور وہ گدھے پہ سوار ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی سواری تھی, سگنیچر تھا گدھا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ تھی, اونٹ سگنیچر تھا, ان کا گدھا تو گدھے پہ سواری کرتے تھے. دجال بھی گدھے کے اوپر آئے گا, بیکاز یہ نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ہاں, ہمارے ہاں نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا آسمان سے آئیں گے, کرسچنز کو کہتے ہیں وہ کروسیفائی ہو گئے نا, یہودی تو مانتے ہی نہیں ہے. لیکن ان کا واپس آنا وہیں سے ہے جہاں پہ کرسچن سمجھتے ہیں کہ that he went. مطلب وہ مسیحا حضرت عیسیٰ سمجھیں گے اس کو. ہاں جی, سب سے پہلے کرسچنز کو, کیونکہ سورہ کہف کے شروع میں کہا گیا ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا, رائٹ؟ سب سے پہلے وہ ان کو کنونس کریں گے. ہاں جی, کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے نا اور کنونس کرنا آسان ہے. جی رائٹ, پیسہ چرچ کے پاس کتنا ہے, تو وہ ان کو کنونس کر لیا ایک دفعہ, اس کے بعد پھر جوز تو اور بہت, یہودی تو ویسے ہی مانتے ہیں, یہودیوں کا تو ویسے ہی مسیحا ہے. یہودی تو آلریڈی ان کے جائیں گے نا ساتھ جس کے پاس ہوگی. آپ کبھی گوگل میں سرچ کریں نیوٹک سائنسز, NE میں لکھ کے دیتا ہوں یہ کیا ہے, اور اس کے اوپر یہودیوں کی یونیورسٹیاں زیادہ ہے. These are sciences which are جو out of physical, جو میٹا فزیکل کو اسٹڈی کرتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے یاد ہے, میں یہودی بہت انٹرسٹنگ قوم ہے, ان کی ہسٹری بڑی وہ ہے. I went to, میں لنڈن میں ادھر تھا, برٹش میوزیم سے ہم لوگ نکلے, میں اور میرا دوست تھے, تو ہم لوگ جا رہے تھے, تو وہاں پہ فری میسنس کا میسونک ٹیمپل بنا ہوا ہے, برٹش میوزیم کے ساتھ ہی ہے. تو وہ لوگ فری ٹور دیتے ہیں 4-5 بجے, تو ہم لوگ گھس گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے اندر, اینڈ انہوں نے ہر چیز کا جو ریپلیکا بنایا ہوا ہے, وہ فری میسنس نے ادھر وہ آرک آف کووننٹ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ سارا, اور پھر جو انہوں نے جو ہال بنایا ہے, وہ ہال انہوں نے ساؤنڈ پروف بنایا ہے, لائک میکسیمم جتنا وہ ساؤنڈ پروف ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹیمپل آف سولومن وہ ساؤنڈ پروف. وائی واز اٹ ساؤنڈ پروف؟ وائی, ان کی ڈیمانڈ کیوں تھی کہ ساؤنڈ ویوز, داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کی پراپرٹی تھی, ساؤنڈ ویوز کو مینیپولیٹ کر سکتے تھے. اب ساؤنڈ ویو سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, you can just look into it کہ ساؤنڈ ویوز کیا کر سکتی ہے. اس سے پتھر ٹوٹ سکتا ہے, اس سے لیویٹیشن ہو سکتی, چیزیں اٹھ سکتی ہیں, بھاری سے بھاری چیزیں ساؤنڈ ویو سے اٹھ سکتی ہیں. ان کا تخت ہواؤں پہ ہوتا تھا. ساؤنڈ ویو صرف وہ تو نہیں جو ہم سنتے ہیں نا, وہ تو پوری فریکوینسی ہے. اللہ نے اس کو وہ کانوں کے اوپر آواز پڑی اصحاب کہف کی,
تو سو گئے. ابھی آپ دیکھ لیں بائنورل بیٹس جو ہیں that can put you to sleep. If you tone in certain frequency that can put you to immediate sleep. تو یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی. ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہا تھا, الیکٹرو میگنیٹ کیا کرتا ہے. فولاد کی 2 چادروں کے بیچ میں آپ میلٹڈ کاپر ڈال رہے ہیں تو what are you making? A giant electromagnetic Kissinger's reaction دے. Kissinger's reaction وہ کہتے ہیں جی کیسنجرز پلیٹس ایسی چیز ہے کہ جس کی جو پوٹینشل رکھتی ہے کسی بھی ورم ہول کو اوپن یا کلوز کرنے کے. انہوں نے بھی وہ دروازے بند کیے. پیرالل میں سائنس جو ہے نا وہ ڈسکرائب کر رہی ہے ساری چیزیں, بٹ وی جسٹ ہیو ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس. تو انشاءاللہ اس پہ سب پہ بات ہوگی. اس کی ہم مثال یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں, یہ ہم جو اپنے یہ ڈیم بناتے ہیں تو اس کے اندر جو پانی کا کرنٹ کا فلو ہوتا ہے اس کو بھی بند کرنے کے لیے آپ جو دروازے لیتے ہو وہ بھی تو اسی طرح ہی بنائے جاتے ہیں نا. کون سے دروازے؟ ڈیم ہوتے ہیں نا جو ان سے ڈیمز, تو اس کے اندر جو پانی آپ کو پتہ ہے کتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جب وہ بنایا جاتا ہے, اس کے جب دروازے کھولے جاتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے اور کھولا جاتا ہے, وہ دروازے بھی تو اسی طرح ہی بنتے ہیں نا. ہاں ہاں, الیکٹرو میگنیٹزم جو ہے نا, کیونکہ 4 فورسز ہیں, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں. ذیشان وڈ نو بیٹر, ذیشان, اور میں چاہوں گا کہ جو بھی فائق بھی بات کر رہے تھے, 4 فورسز ہیں بیسیکلی جو ہمیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے, جو نیوکلیئر فورس ہے, گریوٹی ہے, اور یہ اچھا سورہ رحمان میں اللہ بسلطان جب اللہ کہتے ہیں نا کہ تم نہیں نکل سکتے مگر اگر اللہ چاہے تو تم نکل سکتے ہو, ان حدود کو پھلانگ سکتے ہو اگر اللہ چاہے, ورنہ ہرگز نہیں پھلانگ سکتے ہو. کون سی حدود ہے؟ اس کی بڑی زبردست ایگزامپل میں نے دیکھی تھی. ایک جیل کے اندر آپ بالز ڈال دیتے ہو, اس میں سے آپ نہیں نکل سکتا بیکاز وہ فیبرک آف اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے نا اس میں اس ریلم میں, اس ڈائمینشن میں ہم ٹریپڈ ہیں. اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دنیا میں چین اور سکون نہیں آ سکتا, اور اسی وجہ سے اللہ نے ذکر کا جو کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس میں اطمینان ہے؟ جب آپ کو کہیں بھیجا جاتا ہے, آپ دور جاتے ہیں تو اپنے ساتھ گھر کی وہ تصویر ہوتی ہے, جو بھی گھر کی چیز ہوتی ہے اس کو آپ یاد کرتے ہیں. ذکر بھی یاد ہے نا, ریمبرنس, یاد کرنا. کسی کو یاد تب ہی کیا جاتا ہے جب بچھڑا جاتا ہے, بچھڑنے پہ یاد کیا جاتا ہے نا. تو پھر اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے کہ ہم بچھڑے ہوئے ہیں کہیں سے, اور اسی یاد کرنے سے اطمینان بھی ملتا ہے کہ this is temporary, انشاءاللہ we wanna go there. وہ پھر صرف اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں ہے, وہ الٹیمیٹ یوفوریا جسے کہتے ہیں نا, الٹیمیٹ ایکسٹیٹک اسٹیٹ جسے کہتے ہیں, جسے ٹرانسینڈنس کہتے ہیں. اور اس کا بھی میں انشاءاللہ کروں گا کہ نالج یا کچھ چیز جب ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے, ہم نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کورٹیسول ٹریگر ہوتا ہے, جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. پھر کیوریاسٹی ہمیں ہوتا ہے نا, کیوریاسٹی میں آپ کو کہوں کہ یار ایک بات کرنی ہے تم سے, چلو چھوڑو رہنے دو, وہ آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا کہ آپ وہ بات کرو ضرور, because this is what we are, we want to know everything. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم اس کیوریاسٹی کو جو ہے نا وہ محلے اور خاندان کا حال جاننے کے لیے یوز کرتی ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ستاروں پہ کمندے ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو that's what the difference is. قرآن کہتا ہے تدبر تدبر تدبر, جس ٹریگر یور کیوریاسٹی کہ جاؤ دیکھو تو صحیح نا, آبزرو تو کرو, ایسی تو نہیں بن گئی ہے ساری چیز, ایسی تو نہیں بنا دی. تو چلیں انشاءاللہ we'll talk about it. اور سر یہ ایک میسج میں کوشچن بھی ہے, وہ بھی ذرا دیکھ کہ خدا کا کنبہ کیا ہے. خدا کا کنبہ, ہاں, مخلوق جو ہے وہ اٹس اللہ کا کنبہ. کنبہ از اللہ نے اس ریفرنس میں کہا ہے کہ آپ جس چیز کے سسٹینر ہوتے ہیں نا, اللہ رب ہے ہمارا. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ تمام تعریف نہیں اللہ کے لیے, صرف تعریف تو آپ کسی بھی چیز کی کر دیں, آپ پھول کی تعریف کر دیں, کسی خوبصورت پینٹنگ کی تعریف کر دیں, یار بہت خوبصورت ہے, لیکن اس سے آپ کو فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. You just appreciate the beauty.
لیکن جس چیز سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, دیٹ از الحمد. تمام تعریف اور شکر کہ ہی از آر سسٹینر. وائی الحمدللہ رب العالمین؟ بیکاز سسٹینر ہے, از رب. رب کا مطلب وہ ہے جو پالتا ہے, سسٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو وہ سارے چیزیں مہیا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ رہ رہے ہیں, آپ یو آر لیونگ. تو وہ جب کوئی بھی کسی چیز کا سسٹینر ہوتا ہے نا, تو وہ اس کا کنبہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ تم سے تمہاری ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ریت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم پہ ڈیپینڈنٹ تھے ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو ہاں, تو وہ ریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کنبہ ہے, آپ کی فیملی. تو فیملی یہی ہوتی ہے کہ آپ سسٹینر ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو سسٹینر بنایا ہوتا ہے ان کے اوپر. مردوں کو حاکم اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ سسٹین کرتے ہیں, وہ پرووائڈ کریں گے وہ ریسورسز جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اس دنیا میں, جو رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ پرووائڈ کریں گے ان کو سب سے پہلے اپنی امیجیٹ فیملی کو, اور پھر اس کے بعد جس کو کریں گے جو بھی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو وہ اللہ پریفرز یو ٹو میک مور پیپل ڈیپینڈ آن یو, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سسٹینر بنے. دیٹس واٹ اللہ وانٹس یو ٹو ڈو. یہ بیسیکلی اس وجہ سے پھر اللہ از دا الٹیمیٹ سسٹینر. لائک مصور ہے, لیکن المصور جو ہے وہ اللہ ہے. علیم بہت سے لوگ ہیں, نالجیبل پیپل. علیم آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, العلیم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, سپر. تو اسی طرح رب انسان بھی ہو سکتا ہے. ربوبیت اس طرح کا رب نہیں, لائک سسٹینر کی میں بات کروں صرف, کہ وہ پرووائڈر ہوتا ہے. جیسے خالق اپنے بچے کی جو ہے وہ عورت ہوتی ہے نا, عورت کی پیٹ میں وہ بچہ بنتا ہے, وہ بھی خالق ہے. لیکن جو خالق جو سپرلیٹو ہے, دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالی. بیکاز اللہ از دا کریٹر فرام ایکس نہیلو, فرام نتھنگ ہی کین کریٹ. اس وجہ سے وہ کنبے کا ذکر جو اللہ ہے نا, تو بیکاز اللہ از دا سسٹینر, تو ہم اس کا کنبہ ہی ہے. ہم نہیں, پوری کائنات. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ سر, جو ہم ایک عام گواہی دیتے ہیں, مثال کے طور پر کسی عدالت کے معاملے میں ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دی ہوتی ہے, اسی وقت ہم گواہی وہ دیتے ہیں. اور جو خدا کی ہم گواہی دیتے ہیں کلمے میں, وہ پھر کس طرح کی گواہی؟ اس میں ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں, انڈائریکٹ ہم نے اس کو پہچان تو لیا ہے. تو اس میں سر یہ ڈیفرنس کیا ہوگا؟ شہادہ, رائٹ, کہ آپ شہادہ اللہ کی ایگزسٹنس کی دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایز اے آئی وٹنس گواہی دیتے ہیں, رائٹ. لیکن دیکھ, گواہی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ گواہی سے مراد سر کہ کسی نے کوئی کام کیا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ شہادت دینا. کیونکہ آئی وٹنس کے ایک آئی وٹنس ہوتا ہے نا, جسے عینی گواہ کہتے ہیں, کہ جو آپ کو معلوم ہے, رائٹ, آپ کے علم میں جو چیز ہے اس کو آپ بغیر کسی جھوٹ کے, بغیر کسی اس کے آپ اس کو بیان کرتے ہیں, تو وہ گواہی ہے. جو ہم نے کوئی بات کسی سے سنی تو وہ بھی گواہی ہوگی. سنی سنائی بات نہیں نا, آپ کو اس کو وہ کرنا ہے, ویٹ کرنا ہے. ویٹنگ پروسیس جیسے ہوتا ہے نا کسی کی چیز کا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آتا ہوں جی آپ کے گھر کے دروازے پہ نوک کرتا ہوں, جی وسیم صاحب آئے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یار آگ لگی ہوئی ادھر شہر میں, تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ آپ کا برین آپ کو کیا کہے؟ آپ کا برین آپ کو کہے گا یار یہ وسیم, اس کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے, کیا یہ سچا آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے. اگر تو یہ جھوٹا آدمی ہے, وہ شیر آ گیا والا ٹائپ کا ہے, تو آپ میری بات کو نہیں مانیں گے. لیکن اگر آپ کہیں یار یہ سیریس بندہ ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, واقعی آگ لگی ہوگی, رائٹ. اب یہ آپ کو علم الیقین, اب آپ علم الیقین کی بیس پہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہاں آگ, اب آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں وہاں آگ لگی ہے. کس بیس پہ؟ علم الیقین کی بیس پہ, کہ آپ کو علم ہے. کس سے پتہ لگا؟ جی وسیم سے پتہ لگا. وسیم کون ہے؟ جی میں جانتا ہوں, شریف آدمی ہے, بات صحیح کرتا ہے, رائٹ. نہیں, لیکن آپ اس کے بھی بعد آگے جاتے ہیں کہ نہیں یار ہو سکتا ہے وسیم سے غلطی لگ گئی ہو, میں چیک تو کروں نا. اب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں دھواں نکل رہا ہے,
رائٹ. آپ دیکھ لیتے ہیں یار آگ ہے, اب آپ عین الیقین کے بیس پہ گواہی دیتے ہیں, رائٹ. اب آپ جب گواہی دیں گے کہ ہاں آگ لگی ہوئی ہے, گواہی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی ایگزسٹنس کے بارے میں آپ اگلے کو بتا رہے کہ ہاں یار I proved it, I vetted it, یہ گواہی ہوتی ہے. اب اس عین الیقین کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا, رائٹ. اب آپ کہتے ہیں نہیں یار ہو سکتا ہے کوئی ایلوژن ہو سکتا ہے دھواں جو ہے وہ کہیں ایسے خالی دھواں نکل رہا ہو, کوئی اور چیز ہو, آگ ہے کہ نہیں ہے. اب آپ جاتے ہیں اور آپ اس کی تپش اور جھلس کو محسوس کر لیتے ہیں نا, تو وہ حق الیقین بن جاتا ہے, اور حق الیقین کی بیس پہ اب آپ گواہی دیتے ہیں کہ یار یہ آگ واقعی لگے کہ اب تو اس نے مجھے جلا بھی دیا تھوڑا بہت. تو یہ وہ درجے ہوتے ہیں جس پہ آپ بلیو کر لیتے ہیں, آپ کے ایمان کے درجے ہوتے ہیں. آپ بس جب آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کیوں نبیوں کو حق الیقین کا درجہ نبیوں کو دیا جاتا ہے. اللہ نے ان درجات کو اس کے ایک وہ رکھے ہوئے سٹیپس رکھے ہوئے. حق الیقین کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سب کچھ دکھانے کے لیے اللہ نے بلایا. ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ہر نبی کو وہ ہوتا ہے ایک درجہ ہوتا ہے, وہ حق الیقین کے درجے پہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ریکویسٹ کی تھی کہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں ایمان ہے تجھ پہ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ ہوتا ہے انسان کو تو زندہ کرے گا. تو وہ 4 پرندوں کا واقعہ ہے. وہ حق الیقین سے پھر آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو وہ گواہی آپ نے ہم کس بیس پہ دیتے ہیں, منیمم بیسک اس پہ دیتے ہیں ہم علم الیقین پہ کہ ہم تک نبی نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پروف تو نہیں ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے, اب تک کتابیں تو لوگوں سے آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 قسم کے بلیفز ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی بس میں مانتا ہوں نبی کو, رائٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس میں ڈیلف کرتے جاتے ہیں, حق کی تلاش جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے, لیکن اس میں نیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ہدایت کی. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ میں ان بائسڈ ہو کے, میں بالکل ان بائسڈ ہو کے میں کیڑے نہیں ڈھونڈوں گا, کیونکہ ہدی للمتقین ہے جو تقوی رکھتے ہیں, جو صحیح فطرت رکھتے ہیں, جن کی فطرت ٹیڑھی ہوتی ہے نا, وہ قرآن میں سے بھی غلطیاں نکالتے ہیں, ایتھیسٹ کرتے ہیں, وہ نکل بھی آتی ہیں. لیکن جو اس کو اس ہدایت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں, میرے اندر وہ انکوزیشن, وہ انٹریگ ہے ان چیزوں کے بارے میں, کہ اللہ نے ایسی تو نہیں یہ ساری چیزیں بھیجی قرآن میں, اور اللہ ایسی تو نہیں تدبر کرنے کو کہتے. تو وہ آپ کی نیت اس میں ہدایت کی ہونا کہ I want to know the truth. اے اللہ میں یقین تو کرتا ہوں لیکن I want to know the truth. تو that's perfectly fine and that is a wanted thing. وہ پھر اللہ پھر بذات خود آپ کے اوپر وہ چیزیں کھولتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے فرشتہ ہے آپ کے پاس. نبی کے پاس تو فرشتہ اس وجہ سے آتا تھا کہ نبی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی تھی. وہ بغیر فرشتے کے آپ کے مطلب آپ یقین نہیں کریں گے یار, آپ سڑک پہ جا رہے ہوں گے, آپ ایک سائن بورڈ دیکھیں گے اور اس کو آپ ایسی چیز کا آنسر مل جائے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو میں کوسچن سوچ رہا تھا. وہ سوچ کا پروسیس جو ہے نا, وہ تھنکنگ کا پروسیس, وہ کیوریوسٹی جو ہے وہ اسی طرف لگائیں تو آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس قرآن سے بھی اور ہر چیز سے. تو چلیں یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سو نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ سورۃ کہف پڑھنا شروع کریں گے آیت ٹو آیت, تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے, اور ماشاءاللہ آپ نے ابھی جون سے علم الیقین اور عین الیقین اور عین الحق کی باتیں کی ہیں, یہ اصل میں سورہ تکاثر کے اندر بتایا گیا ہے. تو آپ وہاں پہ بھی جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری آپ نے جو سی مثال دی تھی دھوئیں والی اور آگ والی, وہ بالکل حضرت موسیٰ والی تھی کہ جب وہ آگ کی تلاش میں نکلے تھے تو ان کو دھواں نظر آیا, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا وہ دھواں کس چیز کا ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو ماشاءاللہ وہ دونوں واقعات مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نا ویژوائز کر رہی ہوں. You took me into in a different realm. So I was with very much in depth with all those things you mentioned with the Surah Takathur.
how Allah subhanahu wa ta'ala is making you to sure that you are going to see the death and everything in the Surah Taqasur. And inshallah آپ لوگوں نے تھوڑی ڈیٹیل میں جانا تو ادھر بھی جا کے آپ پڑھیے گا. وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پڑھیں میں گے, تکبیر بھی پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے, سورہ کہف سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, اور بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ تھنک اباؤٹ درخت کے پیچھے سے اللہ کلام کر رہا ہے. درخت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ بھی درخت ہے. درخت ٹری از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہاں جی, اللہ کی کریشن جو ہے نا, اللہ کی کریشن میں ایک ہوتی ہے نا آرگنائزیشن, ایک آرگنائز چیز ہوتی ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں نا, جیسے جب آپ آج کل یہ جو ماڈرن گھر ہوتے ہیں نا بالکل سیدھا سیدھا اور اسٹریٹ اور جیومیٹرک شیپس, لیکن اللہ کی کریشن جو ہے نا وہ آرگنائز کیوس ہے. پرفیکشنز اللہ کو پسند ہے. تو خیر جائیں گے اس میں بات کریں گے. چلیں اوکے, تھینک یو فار جوائننگ. انشاءاللہ بات چلتی ہے. تھینک یو سر, جزاک اللہ خیر. اور آپ بے شک لنکس بھی شیئر کیا کریں. چینل میں بھی آپ کسی کو لانا چاہتے ہیں, جسٹ شیئر دا لنکس, اور ڈسکرپشن میں ہے. تو جسٹ کیپ یہ چینل آپ کسی کہہ رہے ہیں, وہ جو کامن سینس کا گروپ ہے اس کو کہہ رہے ہیں؟ کامن سینس کا گروپ واٹس ایپ کا گروپ ہے. جب آپ اس کے ڈسکرپشن میں جائیں, یوٹیوب کا چینل ہے. اچھا, تو اس کے اوپر ابھی میں وہ ایتھیسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہے وہ بھی شیئر کروں گا. تو وہ یہ کہ ڈفرینٹ سیشنز بھی جس میں آپ نہیں بھی ہوں تو وہ بھی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ if it comes a point, if the channel gets monetized, that will all go towards اللہ کی راہ میں جائے گا. تو that will be another contribution of you guys. وہ یہ مفت کا ایک چین وہ ہے کہ it will go towards that.